آج ہم ایک ایسی کتاب کا جائزہ لے رہی ہیں جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے پڑھی ہے اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت اہم حوالہ سمجھی جاتی ہے، الرحیق المختوم۔ جی، یہ کتاب مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی تصنیف ہے۔ وہ بھارت کے ایک معروف عالم دین تھے۔ اچھا۔ اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اسے مکہ مکرمہ میں وہ جو رابطہ عالم اسلامی ہے نا، جی ان کے تحت ایک سیرت نگاری کا عالمی مقابلہ ہوا تھا۔ اس میں پہلا انعام ملا تھا۔ پہلا انعام؟ جی 1979 میں غالباً۔ اس نے تو کتاب کو فوراً ہی عالمی سطح پر متعارف کروا دیا ہوگا۔ بالکل بالکل۔ تو آج ہم اسی کتاب کے مواد کو، مصنف کے انداز تحریر کو، اس کی اہمیت اور اس پر جو مختلف علمی نظریات ہیں نا، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے۔ جی ہاں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کیا پیش کرتی ہے اور اسے کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بنیادی سوال، الرحیق المختوم ہے کیا؟ مطلب صرف ایک انعام یافتہ کتاب یا اس سے کچھ زیادہ؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع سوانح حیات ہے، جی، جسے ہم سیرت کہتے ہیں۔ جی، اور جیسا آپ نے ذکر کیا، مصنف صفی الرحمان مبارک پوری ہیں۔ جی، انہوں نے پہلے سے عربی میں لکھا اور پھر دلچسپ بات یہ کہ خود ہی اس کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ اچھا، خود ہی ترجمہ کیا؟ یہ تو واقعی اہم بات ہے۔ اس سے تو مصنف کا اپنا نقطہ نظر برقرار رہا ہوگا ترجمے میں بھی۔ جی بالکل، یہی بات ہے۔ اس سے یہ بات واضح رہتی ہے کہ جو مصنف کہنا چاہ رہے تھے وہی اردو میں آیا۔ صحیح۔ کیا یہ دوسری زبانوں میں بھی ملتی ہے؟ جی ہاں، اس کا انگریزی ترجمہ دا سیلڈ نیکٹر کے نام سے، وہ تو بہت ہی مشہور ہے۔ ہاں، سنا ہے۔ اور دنیا کی کئی دوسری زبانوں میں بھی اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ اردو میں، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، اسے مکتبہ سلفیہ جی، لاہور نے شائع کیا۔ مکتبہ سلفیہ لاہور، ٹھیک۔ اور یہ آن لائن پلیٹ فارمز پر بھی ہے، جیسے انٹرنیٹ آرکائیو پر مل جاتی ہے، اور کچھ موبائل ایپس بھی ہیں اس پر۔ یعنی اس کی رسائی تو بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں مصنف کے انداز اور کتاب کے مواد کی۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مصنف نے ایک خاص توازن رکھنے کی کوشش کی ہے۔ جی، مصنف کی کوشش تھی کہ کتاب آپ دیکھیں نہ تو بہت زیادہ ضخیم ہو کہ عام قاری گھبرا جائے، بالکل، اور نہ ہی اتنی مختصر کہ اہم تفصیلات ہی رہ جائیں۔ انہوں نے ایک وہ متوسط ضخامت جسے کہتے ہیں، جی، یعنی درمیانے سائز کا انتخاب کیا ہے۔ ٹھیک۔ تو کتاب شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کیا براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے؟ نہیں، یہیں پر ایک خاص بات ہے۔ مصنف نے ایک بڑا اچھا پس منظر قائم کیا ہے۔ جی، کتاب اصل میں اسلام سے پہلے عرب کے حالات سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، زمانہ جاہلیت سے۔ جی، اس میں عرب کا جغرافیہ، قدیم عرب قبائل جیسے عاد و سمود کا ذکر، پھر قحطانی اور عدنانی قبائل کی تفصیل۔ اوہ، کافی تفصیل ہے۔ جی، پھر اس وقت کی جو اہم حکومتیں تھیں، جیسے یمن میں ہیرا یعنی عراق کا علاقہ، شام میں غسانی ریاست، اور حجاز کی جو شہری ریاستیں تھیں، ان کا پورا ایک سیاسی نقشہ کھینچا ہے۔ یعنی صرف واقعات نہیں بلکہ پورا سماجی اور سیاسی منظرنامہ پیش کیا گیا ہے۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں، مصنف نے اس دور کے مذاہب پر بھی بات کی ہے، جیسے دین ابراہیمی کی کچھ باقیات تھیں، پھر بت پرستی کیسے پھیلی، یہودیت، عیسائیت کی موجودگی، اور اسی طرح معاشرتی حالات، مثلاً قبائلی عصبیت، وہ جو تعصب ہوتا ہے، عورت کا معاشرے میں کیا مقام تھا، اور دوسرے رسم و رواج۔ یہ سب سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ اسلام نے کس ماحول میں تبدیلی پیدا کی۔ یہ سیاق و سباق تو واقعی قاری کو گہرائی میں لے جاتا ہے۔ جی، کیا مصنف نے صرف منفی پہلو ہی دکھائے ہیں قبل اسلام کے عرب معاشرے کے؟ نہیں، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ مصنف نے عربوں کی کچھ اچھی صفات کا بھی ذکر کیا ہے جو اس معاشرے میں پائی جاتی تھیں، مثلاً جیسے مہمان نوازی بہت تھی، وعدے کی پاسداری کرتے تھے، بہادری تھی، تو اس سے ایک متوازن تصویر سامنے آتی ہے۔ اچھا، اس تفصیلی پس منظر کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا بیان شروع ہوتا ہوگا۔ جی، پھر تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ عدنان تک بیان کیا گیا ہے، ولادت جس کی تاریخ مصنف 9 ربیع الاول مانتے ہیں۔ 9 ربیع الاول، ٹھیک۔ پھر آپ کا بچپن،
قبیلہ بنی سعد میں جو آپ نے وقت گزارا، واقعہ شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیا جانا، جی، جوانی کے واقعات میں جنگ فجار کا ذکر ہے، اور معاہدہ حلف الفضول جس میں مظلوموں کی مدد کا عہد تھا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی اور کعبہ کی تعمیر نو میں آپ کا وہ فیصلہ کن کردار۔ اس ابتدائی زندگی کے بیان میں مصنف کا انداز کیا ہے؟ کیا وہ صرف واقعات گنوا رہے ہیں یا کردار پر بھی روشنی ڈال رہے ہیں؟ نہیں، وہ شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے جو خاص پہلو ہیں نا، خاص طور پر آپ کی سچائی اور امانت داری، صادق اور امین، جی بالکل، ان القابات کو وہ اجاگر کرتے ہیں۔ اور پھر نبوت ملنے کے بعد کے اہم واقعات؟ جی، پھر نبوت ملنے کا واقعہ، غار حرا میں پہلی وحی کا نزول۔ مصنف نے اس کی ممکنہ تاریخ 21 رمضان بتائی ہے، جو غالباً 10 اگست 610 عیسوی بنتی ہے۔ اچھا، پھر وحی کا کچھ عرصے کے لیے رک جانا، جسے فطرت الوحی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مکی دور کی تفصیلات شروع ہوتی ہیں۔ شروع کے سالوں میں خفیہ دعوت، 3 سال تک؟ جی، پھر اعلانیہ دعوت اور قریش کی شدید مخالفت، صحابہ کرام پر جو ظلم ہوئے، حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئیں، شعب ابی طالب کا وہ سخت معاشرتی بائیکاٹ، 3 سال کا وہ بھی؟ جی ہاں، عام الحزن یعنی غم کا سال، جب حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، طائف کا وہ مایوس کن سفر، پھر معجزہ اسرا و معراج، اور پھر مدینہ کے لوگوں کے ساتھ عقبہ کے مقام پر پہلی اور دوسری بیعت، جس نے ہجرت کی راہ ہموار کی۔ بالکل، اسی نے ہجرت کی بنیاد رکھی۔ یہ مکی دور تو مطلب صبر اور استقامت کی ایک لمبی داستان ہے۔ کتاب اس دور کی مشکلات کو کیسے پیش کرتی ہے؟ کتاب ان مشکلات کو تفصیل سے بیان کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو ثابت قدمی تھی اس کو بھی نمایاں کرتی ہے۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ کتنے مشکل حالات میں بھی دعوت کا کام جاری رہا۔ اور پھر مدنی دور کا آغاز یعنی ہجرت مدینہ؟ جی، مدنی دور ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ پھر مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام، مسجد نبوی کی تعمیر، ہاں، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات، وہ بھائی چارے کا نظام، وہ تو بے مثال تھا۔ جی ہاں، اور مدینہ کی یہودی آبادی کے ساتھ معاہدہ، جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، وہ تو ایک طرح سے کثیر المذہبی معاشرے کا دستور تھا۔ اور اس کے بعد پھر فوجی اور سیاسی استحکام کا مرحلہ آیا ہوگا؟ بالکل، پھر آتے ہیں غزوات، یعنی وہ جنگیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی۔ ان کا تفصیلی بیان ہے۔ غزوہ بدر، احد، خندق، جی، خندق جسے عذاب بھی کہتے ہیں، بنو قریظہ کا معاملہ، پھر صلح حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ، حنین، طائف کا محاصرہ، تبوک، یہ سب۔ اور سرایا بھی ہوں گے، یعنی وہ مہمات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا۔ جی، ان کا بھی ذکر ہے۔ مختلف معاہدے، اور اب قبائل کے وفود جو مدینہ آئے اور اسلام قبول کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، حجۃ الوداع، اور آخر میں وفات کا بیان۔ جی، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور وفات کا بیان ہے۔ کیا کتاب میں صرف یہ واقعات ایسے ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں، یا مصنف ان کے پیچھے جو حکمت تھی یا ان کے جو اثرات ہوئے ان پر بھی بات کرتے ہیں؟ یہ ایک اہم فرق ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا۔ مصنف صرف واقعات نہیں گنوا رہے، وہ ان کے اثرات کا تجزیہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اچھا، مثلاً وہ بتاتے ہیں کہ غزوہ بدر نے کیسے مسلمانوں کو ایک فیصلہ کن قوت کے طور پر منوایا، احد کے نتائج سے کیا سبق ملے، خندق کی جنگ نے دشمنوں کی کمر کیسے توڑی، اور صلح حدیبیہ جو بظاہر دب کر کی گئی تھی۔ بالکل، وہ بتاتے ہیں کہ وہ بظاہر دب کر کی گئی تھی، لیکن حقیقت میں وہ فتح مبین کیسے ثابت ہوئی، اور فتح مکہ نے اسلام کی دعوت کے لیے راستے کیسے کھول دیے۔ تو یہ تجزیہ موجود ہے۔ اور کیا دیگر حساس موضوعات جیسے تعدد ازواج، اس پر بھی مصنف نے تجزیاتی انداز اپنایا ہے؟ جی، اس پر بھی بات کی گئی ہے۔ کتاب وضاحت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو متعدد شادیاں تھیں، ان میں سے ہر ایک کے پیچھے خاص سماجی، سیاسی یا تشریعی مقاصد تھے۔ مثال کے طور پر جیسے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح، ان کا تعلق بنو مخزوم قبیلے سے تھا، تو اس سے تعلقات بہتر ہوئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، وہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں، ان سے نکاح سے دشمنی میں کمی آئی۔ جی، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، ان سے نکاح کے ذریعے منہ بولے بیٹے کے بارے میں جو ایک غلط تصور تھا معاشرے میں، اس کی اصلاح ہوئی۔ جی، جویریہ رضی اللہ عنہا، جن کے نکاح کے بعد ان کا پورا قبیلہ بنو مستلق آزاد ہو گیا۔ صفیہ رضی اللہ عنہ،
جو بنو نذیر کے سردار کی بیٹی تھیں۔ مصنف ان سب کا پس منظر بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شخصیات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کن ہستیوں کا کردار نمایاں کیا گیا ہے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار تو خیر مرکزی موضوع ہیں ہی۔ جی، نبوت سے پہلے بھی آپ کی سچائی، امانت داری، مشکلات میں صبر، قیادت، یہ سب تو ہے ہی۔ جی، اس کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار بہت اہم دکھایا گیا ہے۔ شروع میں اسلام کی حمایت، مالی قربانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا۔ بالکل۔ اسی طرح آپ کے چچا ابو طالب کا کردار، باوجود اس کے کہ وہ ایمان نہیں لائے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور حفاظت کی، حمایت کی، قریش کے دباؤ کا مقابلہ کیا۔ مصنف نے ان کے اس مثبت کردار کو بھی منصفانہ طور پر پیش کیا ہے۔ اچھا، کتاب کا اختتام یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بیان پر ہوتا ہوگا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کتاب میں رفیق اعلیٰ کی جانب کے عنوان سے ایک تفصیلی باب ہے۔ اس میں کن باتوں پر زور ہے؟ کیا یہ صرف ایک جذباتی بیان ہے یا اس میں بھی کچھ خاص نکات ہیں؟ یہ باب واقعی بہت تفصیل سے لکھا گیا ہے، لیکن یہ صرف جذباتی بیان نہیں ہے۔ یہ ان واقعات اور آپ کہہ لیں آثار پر روشنی ڈالتا ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا اشارہ مل رہا تھا۔ اس میں چند اہم باتیں نمایاں ہیں۔ کیا کیا ہے وہ؟ پہلا تو ہے رحلت کی علامات، جیسے آخری رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کرنا جبکہ معمول 10 دن کا تھا۔ اچھا، حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا 2 بار دور کرنا جبکہ پہلے سال میں 1 بار ہوتا تھا۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں وہ اشارے کہ جیسے یہ آخری ملاقات ہو، اور سورۃ النصر کا نازل ہونا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روانگی کی خبر سمجھا۔ یعنی ایسے واقعات جنہیں بعد میں دیکھنے پر واضح اشارے سمجھا گیا؟ بالکل۔ دوسرا اہم پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال جو الوداعی قسم کے تھے، جیسے 11 ہجری کے شروع میں شہدائے احد کی قبروں پر جانا اور ان کے لیے دعا کرنا، ایسے جیسے آپ ان سے رخصت ہو رہے ہوں۔ پھر مدینہ میں منبر پر ایک خطبہ دینا جس میں فرمایا کہ میں اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں اور مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں، البتہ دنیا کی دولت میں ایک دوسرے سے مقابلے کا یعنی تنافس کا اندیشہ ہے۔ جی، اسی طرح رات کے وقت جنت البقیع قبرستان جا کر اہل قبور کے لیے دعا کرنا اور فرمانا کہ ہم بھی جلد تم سے ملنے والے ہیں، یہ سب اشارے تھے۔ اور پھر بیماری کا آغاز اور آخری ایام، ان میں کن باتوں کو مصنف نے اہمیت دی ہے؟ بیماری کا آغاز 29/11 ہجری کو بخار اور سر درد سے ہوا۔ کل بیماری تقریباً 13 یا 14 دن رہی۔ کتاب آخری ہفتے کی تفصیلات بیان کرتی ہے۔ جب بیماری شدید ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر قیام فرمایا۔ جی، اس آخری ہفتے کے واقعات میں چند باتیں بہت اہم ہیں جو مصنف نے نمایاں کی ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ جو آپ نے وفات سے 5 دن پہلے بدھ کے روز دیا، مسجد میں؟ جی، قدر افاقہ ہونے پر مسجد میں منبر پر بیٹھ کر دیا۔ اس میں بڑی اہم وصیتیں تھیں۔ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا، اپنی قبر کو بت نہ بنانے کی تاکید کی، قصاص کے لیے خود کو پیش کیا، انصار کے حقوق کا خیال رکھنے کی وصیت کی۔ اور حضرت ابوبکر والی بات؟ جی، وہ بہت اہم ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے ایک بندے کو اختیار دیا گیا دنیا اور آخرت میں سے، تو اس نے آخرت کو چن لیا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رو پڑے۔ پھر آپ نے ان کی فضیلت بیان کی اور حکم دیا کہ مسجد کی طرف کھلنے والے ان کے دروازے کے سوا باقی سب دروازے بند کر دیے جائیں۔ یہ ان کی خلافت کی طرف بہت واضح اشارہ سمجھا گیا۔ یہ تو واقعی قیادت کی منتقلی کا ایک طرح سے اشارہ تھا۔ بالکل۔ پھر وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو شدید تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تاکہ امت گمراہ نہ ہو، لیکن وہاں موجود صحابہ میں کچھ اختلاف رائے ہوا، شور ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جانے کو کہہ دیا۔ اسی دن 3 وصیتیں فرمائیں: جزیرت العرب سے مشرکین کو نکالنا، وفود کی ویسی ہی مہمان نوازی کرنا جیسی آپ کرتے تھے، اور تیسری بات راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں۔ اچھا۔ اور اسی دن عشاء کے وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نہیں جا سکے اور حضرت ابوبکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، جنہوں نے آپ کی وفات تک کل 17 نمازیں پڑھائیں۔ یہ بھی قیادت کی عملی منتقلی تھی۔ یعنی آخری ایام میں بھی امت کی رہنمائی کا پہلو بہت نمایاں ہے۔ بالکل۔
کتاب میں آخری دن یعنی پیر کے واقعات کا بھی ذکر ہے۔ فجر کے وقت حجرے کا پردہ اٹھا کر صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ مسکرائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سرگوشی میں پہلے اپنی وفات کی خبر دی، جس پر وہ روئیں۔ پھر بتایا کہ وہ سب سے پہلے آپ سے ملیں گی تو وہ ہنس پڑیں۔ سبحان اللہ۔ اپنی تکلیف پر حضرت فاطمہ جب بے چین ہوئیں، وا کرب ابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف، تو انہیں تسلی دی کہ آج کے بعد تمہارے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نواسوں حسن و حسین کو پیار کیا، ازواج مطہرات کو نصیحت کی، اور آخری لمحات میں بار بار نماز اور غلاموں یعنی کمزور طبقوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی۔ تو مصنف نے ان آخری ایام کے بیان میں صرف واقعات نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور امت کے لیے فکر مندی کو بھی اجاگر کیا ہے۔ جی بالکل۔ وفات کا وقت بھی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے، انہوں نے مسواک نرم کر کے دی، آپ نے استعمال فرمائی اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئیں۔ یہ تفصیلات اگرچہ طویل ہیں، لیکن مصنف نے کوشش کی ہے کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، تعلیمات اور آخری وصیات واضح ہوں۔ تو یہ ایک بہت جامع تصویر کشی ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ اس کتاب کو علمی حلقوں میں کیسے دیکھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے رابطہ عالم اسلامی کا انعام ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن کیا تمام مکاتب فکر اسے یکساں طور پر مستند مانتے ہیں؟ نہیں، یہاں ہمیں تھوڑی مختلف آراء ملتی ہیں، جیسا کہ فراہم کردہ ذرائع سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک طرف تو جیسا کہ مدرسہ ڈسکورسز نامی پلیٹ فارم کے ایک جائزے میں اشارہ ملتا ہے، کتاب کو بہت سراہا جاتا ہے۔ کن بنیادوں پر؟ اس کے انعام یافتہ ہونے کی وجہ سے، مصنف نے خود ترجمہ کیا ہے، انداز متوازن ہے، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا، تاریخی پس منظر بھی دیا ہے، واقعات کا تجزیہ بھی ہے۔ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جدید دور کے قاری کے لیے سیرت کا ایک اچھا تعارف ہے۔ کیا اس مثبت جائزے میں کوئی تنقیدی پہلو بھی تھا؟ جی، اسی جائزے میں کچھ معمولی باتوں کا ذکر بھی ہے، جیسے کچھ لوگوں کو شروع میں زبان شاید تھوڑی مشکل لگے، یا چند مخصوص تاریخی نکات پر وہ کہتے ہیں کہ مزید تحقیق کی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر غزوہ احد کے بعد حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار سے متعلق کچھ روایات، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی حتمی تاریخ کا تعین، یا ایک خاص حدیث کی روایت کے حوالے سے کچھ سوالات۔ لیکن مجموعی طور پر یہ جائزہ کافی مثبت ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف کی آراء کیا ہیں؟ ذرائع میں دارالعلوم دیوبند کا ذکر بھی ہے۔ جی، دوسری طرف بعض روایتی علمی ادارے جیسے دارالعلوم دیوبند کے آن لائن فتاوی سیکشن میں اس کتاب کے بارے میں ایک سوال پوچھا گیا تھا، تو جواب میں اسے ایک طویل مقالہ تو کہا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شاید بہت زیادہ معیاری یا گہری تحقیق پر مبنی نہیں ہے۔ فتوے میں سطحی، غیر معیاری کے الفاظ ہیں۔ اوہ۔ اور یہ نکتہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ مصنف یعنی صفی الرحمان مبارک پوری کے بعض نظریات شاید جمہور اہل سنت یعنی اہل سنت کے جو مرکزی دھارے کے علماء ہیں ان کے متفقہ موقف سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ یعنی بنیادی تنقید تحقیق کی گہرائی پر ہے اور مصنف کے ممکنہ طور پر مختلف نظریات پر؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ اسی لیے اس فتوے میں مطالعے کے لیے سیرت کی دوسری کتابیں تجویز کی گئی ہیں۔ کون سی؟ جیسے مولانا ادریس کاندھلوی کی سیرت المصطفیٰ، یا علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی۔ یہ کتابیں زیادہ روایتی اور اہل سنت کے مرکزی دھارے کی نمائندہ سمجھی جاتی ہیں۔ تو یہ واضح طور پر دو مختلف زاویہ نگاہ ہے، ایک طرف کتاب کی بے پناہ مقبولیت، عالمی انعام اور جدید اسلوب کی تعریف، دوسری طرف تحقیق کی گہرائی اور روایتی معیار پر کچھ سوالات۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے کہ الرحیق المختوم بلا شبہ ایک بہت زیادہ پڑھی جانے والی اور مؤثر کتاب ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاننے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اس کے انعام کی وجہ سے اسے خاص سند حاصل ہے۔ جی، یہ جدید دور میں لکھی گئی سیرت کی کتابوں میں نمایاں مقام رکھتی ہے، یہاں تک کہ جن حلقوں میں اس پر کچھ تحفظات ہیں وہ بھی اسے مصنف کی ایک اہم علمی کاوش کے طور پر تو تسلیم کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے الرحیق المختوم کا ایک تفصیلی جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ کتاب کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش کرتی ہے، تاریخی پس منظر سے لے کر مکی اور مدنی ادوار کے اہم واقعات، ان کا تجزیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی تفصیلات تک۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی سمجھا کہ اس کتاب کی علمی حیثیت اور مقام پر مختلف مکاتب فکر میں مکمل اتفاق نہیں ہے۔
ایک طرف اس کی وسیع مقبولیت ہے، عالمی پذیرائی ہے، تو دوسری طرف روایتی علمی حلقوں میں اس کے معیار اور بعض نکات پر کچھ تحفظات بھی پائے جاتے ہیں۔ بالکل، یہ صورتحال سننے والوں کے لیے ایک دلچسپ نکتہ چھوڑ جاتی ہے جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جب معلومات کے اتنے سارے ذرائع ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے خواہش مند فرد کے لیے کیا چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ کیا کتاب کی عالمی مقبولیت اور انعام یافتہ ہونا کافی ہے، یا روایتی علمی حلقوں کی توثیق زیادہ اہم ہے؟ کیا واقعات کا جامع بیان کافی ہے، یا ان کا گہرا تجزیہ اور روایت کی صحت پر زیادہ زور ہونا چاہیے؟ سیرت نگاری کا کون سا انداز آج کے قاری کی ضرورت کو بہتر طور پر پورا کرتا ہے؟ یہ یقیناً غور طلب پہلو ہے۔ اسی نقطے پر سوچ و بچار کی دعوت کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔